اجلاس ہماری اپنی ریکوزیشن پہ شروع ہو رہا ہے، تو چونکہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنجاب میں، تو کافی عرصے بعد چونکہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس دوران پنجاب میں جو فسطائیت اور جو ظلم کی ایک لہر چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں میڈیا کے ساتھ جانکاری کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت جو حالات ہیں پنجاب میں اس چچا بھتیجی کی حکومت کے، انہوں نے تقریباً پنجاب سے ہمارے 5,000 سے زیادہ ورکرز کو گرفتار کیا ہوا ہے اور ہمارے پرامن احتجاج کو انہوں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح یہ صرف ایک یک نکاتی ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کچلا جائے، اس کی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے پاس آخری حربہ رہ گیا تھا کہ خان صاحب کی 2 بہنیں جو کہ گھریلو خواتین ہیں، ان کو انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا اور ان پہ پورے پنجاب کے بوگس پرچے ڈال دیے۔ اب دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں، عمران خان جیل میں، ان کی بہنیں جیل میں، خان صاحب کی بیوی جیل میں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ورکر چارج ہے، جو خان صاحب کے ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ سب تیار ہیں ہر وقت ہر قربانی دینے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور یہ اپنی آئینی ترامیم منظور کرنے کے لیے یہ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی ڈوگرا حکومت بھی اس حد تک نہیں گر سکتی تھی۔ میں ڈوگرا حکومت سے بھی اس حکومت کو فاشسٹ حکومت قرار دوں گا، کیونکہ یہ صرف ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے، جس میں یہ سہارتو ماڈل لینا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ ہم 20 سال تک اپنی حکومت چلائیں، تو یہ آئینی ترمیم کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ مہنگائی جس سے لوگ مر رہے ہیں، خان صاحب کی رہائی جن پہ بیس لیس مقدمات ہیں، اور اس کے بعد ان مقدمات کا جب فیصلہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے مزید خان صاحب پہ مقدمات بنائے اور آئینی جو ہے عدالت اور آئینی ترامیم کی مخالفت اور عدلیہ کی آزادی۔ ہم واضح طور پہ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عوام اس وقت اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے جو کہ جیل میں ہے، اور اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے، میں اس محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ آپ نے پنجاب کو بڑا خوبصورت صوبہ بنایا ہوا ہے، مجھے ایک منصوبہ بتا دیں، آج 6 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، جس منصوبے کو آپ نے 30% کمپلیٹ کیا ہو یا کوئی امیجیٹ ریلیف دیا ہو عوام کو۔ اس وقت عوام مر رہی ہے، اس وقت بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشی پہ مجبور ہو چکے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اس فرسٹریشن اور لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے اس حالت کے بعد لوگ انشاءاللہ ان کا گھروں میں رہنا محال کر دیں گے۔ تھینک یو جی۔ سر یہ بتائیے گا کہ بھی آپ کی اعلیٰ قیادت کے ٹویٹ سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہم لوگوں کو، وکلا کو بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ملنے دیا ایسی تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے احتجاج ہے اس کو ختم کر کے ہم اسلام آباد کی دوبارہ کال دیں گے جی۔ اس حوالے سے کیا واقعی کوئی پلاننگ؟ جی ہم نے ریٹس کی ہوئی ہیں خان صاحب سے، ان کی فیملی کی اور ان کے لائر کی ملاقات کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو حکومت اس وقت فسطائیت کی انتہا پہ ہے، اور میں اس حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، کل جواب دہ آپ نے ہونا ہے۔ تو ہمارا پروگرام ہے جی، اگر یہ سارا کام نہ ہوا تو ہم ڈی چوک کے لیے دوبارہ تیار ہیں جی۔ تھینک یو۔ دیکھیں جی، ڈائیلاگ ان سے ہوتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہو، پہلی بات۔ ڈائیلاگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کوئی ایسا جسچر دیں
کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہم جو ڈیل ہو رہے ہیں وہ سول مارشل لا کے تحت ڈیل ہو رہے ہیں. ہمارے ایم پی ایس کو ناجائز مقدمات میں پکڑا گیا, ہمارے ایم پی ایس پہ ناجائز مقدمات ڈالے گئے. اب تو حالت یہ ہے کہ ان کو ہمارا کوئی ریپرزنٹیٹیو, کوئی ایم پی ایس کہیں پہ ملتا ہے تو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے 3 ایم پی ایس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ایک ظلم و ستم کی داستان, ایک نئی داستان بنانے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کا فائدہ ہوگا. تھینک یو. دیکھیے وہ تو پتہ چل جائے گا, وہ اپنی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا شروع سے یہ ہے کہ انسانوں کی منڈی میں وہ پیسہ لگاتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی ضمیر فروشی کرے گا. بار بار جو ہے جلسے کی طرف جا رہے ہیں, دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈی چوک کا اشارہ دے رہے ہیں, لیکن آخری دفعہ ہم نے دیکھا جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ باہر نہیں نکلے. سارے لیڈر جو ہے ورک فرام ہوم کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے دکھائی دیے. یہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو جو ہے اس خلاف باتیں سننے کو دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں. ایک اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی دھرنا یا جلسہ کرنے کے حوالے سے فنڈز تک بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کا طرف میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پورے پاکستان کی. اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جو اس کا اپنا ورکر کرتا ہے, اس سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پوری لیڈرشپ انٹیکٹ ہے, ہم سب آپس میں انٹیکٹ ہیں. اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کے ایک رکاوٹ بھی نہیں توڑ سکتی جتنی ہماری پارٹی کے انہوں نے فستائیت کی تھی اور رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد پہنچی تھی. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, فنڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ 10 ایف آئی آروں کا سامنا کر سکتے ہیں, جو لوگ جیلوں میں جا سکتے ہیں, جو لوگ بوگس مقدمات میں سزائیں بھگت سکتے ہیں, ان کے لیے پارٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا کوئی پریشانی نہیں. بچر صاحب یہ بتائیے گا, تنظیم سازی دوبارہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ عدم اعتماد کر دیا اس جلسے کے بعد جو لاہور میں ہوا تھا. سر یہ تنظیم کا معاملہ ہے, یہ میرا معاملہ نہیں ہے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں, یہ تنظیم کا معاملہ ہے. تھینک یو جی. یہی آخری لائن ہے. ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا.